جی دوستو، دیوان ٹی وی میں آپ کا ایک دفعہ پھر ویلکم ہے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں ہم ان کی شان کے بارے میں سنیں گے، ان کے علم کے بارے میں سنیں گے کہ وہ کس قدر صاحب علم تھے، اور ان کا ایک مشہور قصہ جو ایک مغرور اور تکبر یافتہ طبیب کے ساتھ ہوا تھا اس کے بارے میں سنیں گے، اور انسانی چہرے کی بناوٹ اور اس کا مقصد کیا ہے، انسانی چہرے کے جو خد و خال ہیں وہ کیوں ایسے بنائے گئے ہیں، اس کے بارے میں سنیں گے۔ اس لیے آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے، اس کو سکپ بالکل نہیں کرنا، اور اس میں جو جو چیزیں بتائی جائیں گی ان کو بڑے غور سے سننا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا بے نیاز ہے اور انسان کو انہوں نے کس طرح بنایا۔ ایک دفعہ خلیفہ منصور اپنے دربار میں بیٹھے تھے کہ ان کے پاس ایک مغرور اور تکبر طبیب تشریف لایا، اور اس طبیب نے اپنا علم و فہم اور حکمت بیان کرنا شروع کر دی، اور علم طب کے بارے میں پورے دربار کو باتیں بتانا شروع کر دی، اور کہہ رہا تھا کہ تم مسلمانوں میں سے کوئی ایسا ہے جو میرا مقابلہ کر سکے اور مجھ سے بڑا طبیب ہو۔ یہ باتیں تمام دربار کے لوگ سن رہے تھے، اور خلیفہ منصور بھی سن رہا تھا۔ تو خلیفہ منصور طبیب کی یہ باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ اس طبیب کو کیسے چپ کرایا جائے۔ تو انہوں نے اپنے وزیروں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا۔ تو وزیروں نے مشورہ دیا کہ ایک ہی انسان ہے جو اس مغرور اور تکبر یافتہ طبیب کو چپ کرا سکتا ہے۔ تو خلیفہ منصور نے وزیروں سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ کون ہے وہ شخص؟ تو تمام وزیروں نے بتایا کہ وہ شخص کا نام ہے نواسہ رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، وہی ان کو چپ کروا سکتے ہیں۔ وزیروں کی بات سن کر خلیفہ نے بلاوا بھیجا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دربار میں حاضر ہونے کا۔ تو آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دربار میں تشریف لائے، تو خلیفہ سمیت تمام لوگ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر ادب سے آپ کا استقبال کیا۔ طبیب یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ طبیب حیران ہو گیا کہ یہ شخص کون ہے جس کی آمد پر خلیفہ وقت اور شہنشاہ خود کھڑا ہو گیا ہے اور اس کا استقبال کر رہا ہے۔ تو طبیب نے یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ نے بھی کچھ مجھ سے پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم سے کیا پوچھنا ہے، میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں، اس وجہ سے میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھ سکتا۔ آپ کی اس بات پر طبیب غصے میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، جو اتنی کتابیں طب کی میں نے لکھی ہیں، اتنی کتابیں آج تک نہ کسی نے لکھی ہوں گی اور نہ پڑھی ہیں، تو آپ مجھ سے کیسے زیادہ جانتے ہیں؟ تو طبیب نے پھر آپ سے کہا اچھا تو بتائیں کہ آپ کے نزدیک طب کیا ہے، کسی بیمار انسان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ تو طبیب کے اس سوال میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے طبیب، جب کوئی بیماری کا غلبہ ہو تو اس کا علاج ضد سے کرنا چاہیے، مطلب خشک کا تر سے، گرم کا سرد سے، اور سرد کا گرم سے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل ایمان اور توکل رکھنا چاہیے۔ یاد رکھ، معدہ تمام امراض کا گھر اور پرہیز تمام دوائیوں کی دوا ہے۔ انسان جس چیز کی عادت اختیار کر لیتا ہے تو اس کے مزاج کے موافق اس کے صحت کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو طبیب نے کہا حضرت بلا شبہ یہ سچ ہے
آپ نے یہ باتیں کس سے سیکھی ہیں؟ تو اس پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ تمام باتیں اپنے بابا سے سیکھی ہیں، اور انہوں نے اپنے بابا سے سیکھی ہیں، اور انہوں نے اپنے بابا سے سیکھی ہیں، اور انہوں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے سیکھی ہیں۔ تو طبیب نے کہا، بلا شبہ یہ سچ ہے اور یہی حکمت ہے اور اصل طب ہے۔ امام جعفر علیہ السلام نے جب طبیب کا تکبر دیکھا تو کہا کہ اے طبیب، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ تو طبیب نے کہا، ہاں ہاں بلا شبہ آپ پوچھیں۔ تو امام صادق نے فرمایا، اے طبیب، آنسوؤں اور رطوبت کا مقام سر میں کیوں رکھا ہے؟ سر پر بال کیوں ہوتے ہیں اور پیشانی پر بال کیوں نہیں ہوتے؟ اور انسانی ناک آنکھوں کے درمیان میں کیوں ہیں؟ اور ناک کے سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہوتے ہیں؟ عورتوں کی داڑھی کیوں نہیں ہوتی اور مردوں کی داڑھی کیوں ہوتی ہے؟ ناک میں بال کیوں ہوتے ہیں اور منہ پر 2 ہونٹ کیوں بنائے گئے؟ آنکھوں پر بھویں کیوں ہیں؟ آنکھوں پر پلکیں کیوں ہوتی ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہ سوال سن کر طبیب گھبرانے لگا اور ڈگمگانے لگا اور فرمایا، اے نواسۂ رسول، ان سوالوں کے جواب میرے پاس نہیں ہیں اور نہ ہی میں نے کسی کتاب میں یہ پڑھے ہیں۔ تو اس کا جواب سن کر آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے طبیب سن، اگر اللہ آنسوؤں اور رطوبت کا مقام سر میں نہ رکھتا تو انسان کا سر خشکی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور سر پر بال اس لیے اگائے تاکہ اس کی وجہ سے تیل انسان کے دماغ تک پہنچتا رہے اور بہت سے فاسد مادے دماغ سے نکلتے رہیں اور دماغ شدید سردی اور شدید گرمی سے محفوظ رہے۔ آپ نے فرمایا، پیشانی پر بال اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ اس جگہ کو اللہ نے سجدے کے لیے منتخب کیا ہے اور اس جگہ سے نور آنکھوں تک پہنچتا ہے، اور پیشانی پر بل اس لیے آتے ہیں تاکہ سر کا پسینہ آنکھوں میں نہ جائے اور یہاں پسینہ شکنوں میں ٹھہر جائے اور انسان آسانی سے اس پسینے کو پوچھ سکے، اور آنکھوں پر بھویں اس لیے ہیں تاکہ تیز روشنی آنکھوں کو تکلیف نہ دے اور آنکھیں محفوظ رہیں، اور آنکھوں پر پلکیں اس لیے بنائیں تاکہ آنکھیں مٹی، گرد، غبار، تیز ہوا سے محفوظ رہ سکیں اور آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی بھی چیز نہ جا سکے اور آنکھوں کی خوبصورتی اور بینائی برقرار رہے۔ اور ناک کو آنکھوں کے درمیان اس لیے رکھا تاکہ متناسب رہے، اور ناک کے سوراخ اس لیے نیچے رکھے تاکہ دماغی رطوبت ناک کے ذریعے آسانی سے خارج ہو سکے اور انسان کھانے کے وقت جو غذا کھانا چاہے وہ کھا لے، اور جب وہ منہ کے قریب لائے تو ناک سونگھ سکے کہ یہ غذا کھانے کے قابل ہے کہ نہیں۔ اور ناک کے سوراخ کے اندر بال اس لیے بنائے تاکہ ہوا میں موجود مٹی اور دوسرے پارٹیکلز اندر نہ جا سکیں اور صاف اور ستھری ہوا اور سانس ہم لے سکیں اور آکسیجن اپنے اندر لے جا سکیں۔ منہ پر ہونٹ اس لیے بنائے کہ دماغ سے جو رطوبتیں انسان کے منہ میں آتی ہیں وہ رکی رہیں اور کھانا بھی انسان کے اختیار میں رہے، جب چاہے کھائے، جب چاہے پھینکے۔ اور مرد کے چہرے پر داڑھی اس لیے ہوتی ہے تاکہ عورتوں اور مردوں کے درمیان تمیز رہے اور ایک جیسی مشابہت نہ ہو، اور عورتوں کے منہ پر داڑھی اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کا چہرہ صاف ہو اور پرکشش ہو اور دیکھنے کے قابل ہو، اس لیے عورتوں کے منہ کے اوپر داڑھی نہیں ہوتی۔
اے طبیب، اگر عورتوں کے چہرے پر داڑھی ہوتی تو مرد اور عورت کے درمیان تمیز کرنا مشکل ہو جاتا، اور میاں اور بیوی کے درمیان محبت نہ ہوتی۔ اس وجہ سے عورت کو پرکشش بنایا گیا، اس کے چہرے کو، تاکہ میاں اور بیوی کے درمیان محبت قائم رہے اور یہ رشتہ اچھی طرح چلتا رہے۔ بس جیسے جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام تمام سوالوں کے جواب دیتے گئے، اس طبیب کا تکبر ختم ہوتا گیا۔ بالآخر وہ آپ کے قدموں تک آ پہنچا اور دست ادب جوڑ کر عرض کرنے لگا، میں نے آج تک یہ تمام باتیں کسی کتاب میں نہیں پڑھی۔ بے شک یہ وہ علم ہے جو نبیوں، اماموں اور سادات کی میراث ہے۔ وہ قدم چوم کر مسلمان ہو گیا اور پورا دربار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آپ کی شان پر سلام پیش کرنے لگا۔ سلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، سلام۔ جی دوستو، تو آپ نے ہماری یہ ویڈیو دیکھی۔